الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم نے ان کے کچھ معجزات جو انہوں نے بیان کی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سنے تھے، جو آپ کی ولادت کے وقت یا آپ کے بچپن کے اندر ظاہر ہوئے تھے. انہی میں سے کچھ اور مزید قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں. مشہور و معروف واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وما جرى من العجائب لیلۃ مولدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات جو عجائب ظاہر ہوئے، جیسے من ارتجاج ایوان کسریٰ، کہ کسریٰ کا جو عظیم الشان محل تھا وہ تھر تھرانے لگا، اس پر زلزلہ طاری ہوا. وسقوط شرفات ہی، اور اس کے کنگرے گر گئے، دراڑیں اس کے اندر پڑ گئیں. وغید بحیرۃ طبریہ، اور بحیرہ طبریہ جو پانی سے لبالب تھا وہ خشک ہو گیا. وخمود نار فارس وکان لها 1000 عام لم تخمد، کہ ایران کی وہ آگ جو 1000 سال سے جلی ہوئی تھی کبھی بجھتی نہیں تھی، یا اس کو بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات وہ آگ خود بخود بجھ گئی. یعنی اس طرف اشارہ ہے ان تمام چیزوں کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی باطل رخصت ہوگا. یعنی آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ چکا ہے، اب باطل مٹ جائے گا. یعنی باطل مٹنے والا ہے، اس کو مٹنا ہی ہے. تو آپ علیہ السلام کی ولادت کی رات ان معجزات کے ظاہر ہونے میں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں آپ نے بنی سعد کے اندر پرورش پائی. وہیں آپ کی جو رضائی والدہ ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قبیلہ تھا. آپ علیہ السلام وہیں ابتدا میں رہا کرتے تھے. پھر آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور 6 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد اپنے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا کرتے تھے. 8 سال کے تھے تو دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اپنے چچا ابو طالب کے پاس آپ نے زندگی گزاری. والد صاحب کا انتقال آپ کی ولادت سے قبل ہی ہو چکا تھا. تو چچا ابو طالب کے پاس جب آپ نے زندگی گزاری تو اس میں کچھ واقعات پیش آئے، وہ ذکر کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا أَكَلَ مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَآلِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ شَبِعُوا وَرَوُوا فَإِذَا غَابَ فَأَكَلُوا فِي غَيْبَتِهِ لَمْ يَشْبَعُوا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے چچا اور ان کی آل اولاد کے ساتھ کھانا کھاتے تو وہ تمام کے تمام سیر ہو جاتے، پیٹ ان کا بھر جاتا، اور جو پانی پیتے تو اس میں سیراب ہو جایا کرتے تھے. لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف فرما نہ ہوتے اور ان کی غیبت میں کھاتے یہ لوگ،
تو لم یشبعوا، یہ پیٹ ان کا نہیں بھرا کرتا تھا، یعنی چونکہ کھانا کم ہوتا تھا کہ ابو طالب کی ذریت زیادہ تھی، اولاد زیادہ تھی اور حالات اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے تو ان کی برکت سے وہ تھوڑا کھانا ان کو پورا ہو جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ سَائِرُ وَلَدِ أَبِي طَالِبٍ يُصْبِحُونَ شُعْثًا وَيُصْبِحُ هُوَ ثَقِيلًا دَهِينًا كَحِيلًا، کہ جب صبح ہوتی اور ابو طالب کی جو اولاد ہوتی، یعنی جو بھی بچے ہوتے وہ صبح کرتے تو صبح ان کے بال وغیرہ تو بکھرے ہوتے ہیں، بچہ جب سوتا ہے یا بڑا بھی سوتا ہے تو صبح اٹھتا ہے تو عام طور پہ بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی لڑکا ہوگا ظاہر ہے کہ اس نے چوٹی وغیرہ تو بنانی نہیں ہے تو بال بکھر جاتے ہیں عام طور پر کسی کے بھی ہوں، تو جب باقی اولاد صبح کرتی تو بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے تو چہرہ پر رونق ہوا کرتا تھا، ثقیل ہوا کرتا تھا، دہین ہوا کرتا تھا، یعنی ایسا لگتا تھا جیسے چمک لگی ہوئی ہو چہرے پر، چمکا کرتا تھا چہرہ، اور کحیلن آنکھوں میں ایسا لگتا تھا جیسے سرما لگا ہوا ہے، یعنی دوسرے اٹھتے ہیں تو آنکھیں میل کچیل سے بھری ہوئی ہوتی ہیں عام طور پر، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے صبح اٹھ کے آنکھیں صاف کرنا پڑتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو صبح اٹھتے تو کحیلن آنکھوں کے اندر ایسی سیاہی ہوتی جیسے کہ اس میں سرما لگا ہوا ہو۔ آپ کی رضائی والدہ ہیں سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے وصال کے وقت موجود تھیں، اور انہی کے ذمے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے لگایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے دادا تک پہنچا دیں۔ یہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی ہیں، دودھ بھی پلایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ انتی امی بعد امی، کہ تو میری ماں کے بعد میری ماں ہے، اور ان کا یہ وصف تھا اور یہ خوبی تھی، اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی تھی کہ ہجرت کے موقع پر آسمان سے ان کے لیے ڈول اترا تھا، پانی پیا تھا، اس کے بعد کبھی بھی ان کو پیاس نہیں لگا کرتی تھی۔ تو یہ بچپن کا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں وقالت ام ایمن حاضنته ما رأيته شکا جوعا قط ولا عطشا صغیرا ولا کبیرا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے چاہے چھوٹی عمر ہو چاہے بڑی عمر ہو کبھی بھی بھوک پیاس کا شکوہ کیا ہو، بھوک پیاس کا شکوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس سے پہلے جو شیاطین تھے، جنات تھے، یہ آسمان کی طرف جاتے تھے، آسمانی باتوں میں سے اچک کر باتیں نیچے لے آتے تھے، اور جو کاہن وغیرہ ہوتے تھے ان کو بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو اس کے بعد آسمان کے اوپر پہرا لگا دیا گیا، کوئی شیطان کوئی جن آسمان کے پاس نہیں جا سکتا تھا، جاتا تو اس کو سحاب ثاقب مارے جاتے، ستارے اس کو مارے جاتے تھے۔ تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا موقع تھا اس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور یہ مستمر رہا، ہمیشہ کے لیے رہا۔ فرماتے وَمِن ذَلِكَ حَرَاسَةُ السَّمَاءِ بِالشُّهُبِ وَقَطْعُ رَصَدِ الشَّيَاطِينِ وَمَنْعُهُمْ اسْتِرَاقَ السَّمْعِ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے کے اندر مبعوث ہوئے تو ماں سوائے چند کے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ہی بت پرستی سے بیزار تھے، باقی تقریباً معاشرہ جو ہے وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھا۔ ان کا تو وتیرہ یہ تھا کہ راستے میں جاتے کوئی پتھر پسند آتا تو اس پتھر سے بت تراش کے اپنے لیے بت بنا کے اس کو خدا بنا لیا کرتے تھے، اتنا ان کے یہاں پر بت پرستی عام تھی۔ اسی طرح اور امور جاہلیت، شراب نوشی، زنا کاری، طرح طرح کی بدکاریاں ان کے معاشرے کے اندر موجود تھیں۔ اب اگر کوئی کسی اچھے معاشرے کے اندر رہ رہا ہو، کسی اچھے ماحول کے اندر رہ رہا ہو، وہاں وہ پرہیزگار ہو، نیک ہو،
تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن کوئی بہت بڑا کارنامہ اس کو نہیں کہا جاتا کہ ایسے ماحول کے اندر ہی اس نے پرورش پائی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی ایسے ماحول کے اندر رہتا ہے کہ جہاں پر برائیاں ہی برائیاں ہیں، لیکن اس حال میں بھی اپنے آپ کو وہ برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو یہ اس کا کمال ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جس طرح کی برائیاں عام تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد بھی ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت سے لے کر اپنی دنیا سے پردہ فرمانے تک ہر معاملے میں پاکیزہ رہے، عفیف رہے، یعنی آپ نے پاکیزگی اختیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو معاشرہ میں نے بیان کیا، اس میں آپ کی ولادت ہوئی، لیکن ہمیشہ بتوں سے آپ کی نفرت رہی۔ اسی طرح جاہلیت کی جو خرابیاں اور برائیاں تھیں، اس سے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچے رہے اور ان سے نفرت کرتے رہے۔ فرماتے ہیں وما نشأ علیہ من بغض الاسنام والعفت عن امور الجاہلیت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بے ستری عام تھی۔ اہل عرب جو ہے وہ ستر پوشی کا خاص خیال نہیں کرتے تھے، قضاء حاجت کے وقت بھی، پیشاب کرتے وقت بھی ان کے یہاں بے ستری عام تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کمال درجے پہ تھے کہ کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ستر نہیں ہوئے، یعنی اس میں بھی کبھی بے ستری نہیں ہوئی۔ حیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ ترین وصف تھا، اور قدرت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاص اس بات پر تنبیہ تھی کہ کبھی بھی آپ کا ستر کسی کے سامنے نہ کھلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزید ایک معجزہ بیان فرماتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس آتے یا سفر کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بادل جو ہے وہ سایہ کیا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ساتھ جو ان کی خواتین تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ملک شام سے واپس آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ سایہ کر کے چلتے تھے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی گرمی سردی سے تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ فرماتے ہیں وما خصہ اللہ بہ من ذلک وحماہ حتی فی سترہ فی الخبر المشہور عند بناء الكعبة اذ اخذ ازارہ لیجعلہ علی عاتقہ لیحمل علیہ الحجارة وتعرى فسقط الى الارض حتى رد ازارہ علیہ فقال له عمه ما بالك قال إني نهيت عن التعري ومن ذلك إضلال الله له بالغمام في سفر وفي رواية أن خديجة ونساءها رأينه لما قدم وملكان يذلانه فذكرت ذلك لميسرة فأخبرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه في سفر۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے ساتھ کی جو خواتین تھیں، انہوں نے تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام سے واپس آ رہے تھے تجارت کر کے، اس وقت دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دو فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتایا کہ آپ نے آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے نکلے ہیں یہی چیز دیکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ یوں ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو وہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بادل سایہ کیا کرتا تھا، اور آپ کے جو رضائی بھائی تھے وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بادل سایہ کیا کرتے تھے۔ اور پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ملک شام گئے اپنے چچا کے ساتھ تو لوگ تیزی کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو ایک درخت کے سائے کی طرف گئے کہ سایہ حاصل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے تھے۔ جب آپ اس درخت کے پاس پہنچے تو لوگ پہلے سے سایہ حاصل کر چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے پاس پہنچے تو وہ ٹہنیاں جو سایہ کر رہی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا سایہ ہونے لگا، اور وہ درخت خشک تھا
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ تر ہو گیا۔ فرماتے ہیں وقد روی ان حلیمۃ رأت غمامۃ تظلہ وہو عندہا وروی ذلك عن اخیہ من الرضاع ومن ذلك انه نزل في بعض اسفاره قبل مبعثه تحت شجرة يابسة فشوشب ما حولها وأينأت هي فأشرقت وتدلت عليه أغصانها بمحضر من رآه وميل في الشجرة إليه في الخبر الآخر حتى أذلته وما ذكر من أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لأنه كان نورا۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کے وجود کا نہ چاند کی روشنی کے اندر سایہ ہوتا، نہ سورج کی روشنی کے اندر سایہ ہوتا، نہ دن میں سایہ نہ رات میں سایہ۔ وجہ کیا ہے؟ خود بیان فرماتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نور تھے، نور کا سایہ نہیں ہوا کرتا۔ آگے مزید بیان فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا ثِيَابِهِ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر اور نہ ہی آپ کے کپڑوں پر کبھی مکھی بیٹھی۔ مکھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں پر، آپ کے جسم پر نہیں بیٹھتی تھی، کہ اگرچہ کہ بعض اوقات مکھی کسی صاف جگہ پر بھی بیٹھ جاتی ہے، لیکن عمومی طور پر اس کا بیٹھنا یہ گندگی پر ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر ایسے شبے سے بھی پاک رکھا ہے کہ جس میں گندگی کا کوئی تصور ہو سکے۔ وَمِن ذَلِكَ تَحْبِيبُ الْخَلْوَةِ إِلَيْهِ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ کی رسالت کا جو اظہار ہوا وہ 40 سال کی عمر میں ہوا، اور 40 سال میں پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، تو اس سے پہلے آپ کے دل کے اندر خلوت نشینی کی، تنہا رہنے کی محبت کو ڈال دیا گیا۔ پہلے آپ ساتھ گھل مل کے رہتے تھے، لیکن چونکہ آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمانی تھی اور غار حرا کے اندر نازل فرمانی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر خلوت نشینی کی محبت ڈال دی۔ خود بخود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلوت نشینی کی طرف، تنہا رہنے کی طرف یہ راغب ہوئے، اس کو پسند کرنے لگے، اور پھر آپ نے غار حرا کے اندر یہ عبادت کرنا شروع کی، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ وَمِن ذَلِكَ تَحْبِيبُ الْخَلْوَةِ إِلَيْهِ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات ظاہری، دنیا سے وصال فرمانے جانے کے بارے میں اور موت کے قریب آ جانے کے بارے میں، کہ اب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا، اشارے دے دیے تھے کہ اب دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ مثلا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آنے کو پسند کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہیں؟ لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ چکے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو پسند کیا ہے۔ تو یہ سمجھ گئے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے اب پردہ فرما جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما جانے کی پہلے ہی سے خبر دے دی تھی۔ یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا، اشارے دے دیے تھے کہ آپ کی قبر انور جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر ہوگی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر ہوگی، کہ حدیث پاک ترمذی شریف کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ ان کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے۔ تو پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی خبر دے دی تھی۔ فرماتے ہیں ثم اعلامہ بموتہ ودنو اجلہ وان قبرہ بالمدینہ وفی بیتہ
وَأَنَّ بَيْنَ بَيْتِهِ وَبَيْنَ مِنبَرِهِ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، یعنی حضور علیہ السلام نے اس بات کی بھی خبر دی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور آپ کے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اب یہ حقیقی طور پر بھی علماء نے بیان فرمایا کہ حقیقی طور پر یہ باغ ہے کہ واقعی جنت سے یہاں پر لایا گیا، یا ایک قول یہ ہے کہ کل بروز قیامت اتنے حصے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر عبادت کرنے سے اس بات کی قوی امید ہو جاتی ہے کہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وَتَخْيِيرُ اللَّهِ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، حضور علیہ السلام کو اس بات کا اختیار دیا گیا، یعنی آپ علیہ السلام کی انتقال کے وقت آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں یا نہیں، تو حضور علیہ السلام نے اس بات کو اختیار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں۔ باقی کسی کو اختیار نہیں ملتا، خبر دینے کے لیے آتے ہیں ملائکہ انبیاء کے پاس، لیکن اختیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْوَفَاةِ مِنْ كَرَامَاتِهِ وَتَشْرِيفِهِ وَصَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى جَسَدِهِ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ فِي بَعْدِهَا وَاسْتِئْذَانِ مَلَكِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ عَلَى غَيْرِهِ قَبْلَهُ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت بہت ساری کرامات ظاہر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد بھی آپ کا جسم بڑا پاکیزہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز حضور علیہ السلام کے جسم انور پر نہیں تھی کہ جو انتقال کر جانے والے کے جسم پر ہوتی ہے، کوئی گندگی کوئی خرابی نہیں نکلی جیسا کہ دوسروں کی نکلتی ہے۔ تو اسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے تھے کہ ما اطیبک، کہ کتنی پاکیزہ آپ کی ذات حیًّا و میتاً، دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت بھی اور جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ملائکہ آ کر آپ کے جسم اقدس پر درود شریف پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ملک الموت علیہ السلام جب آئے تو اجازت طلب کر کے گھر کے اندر آئے، بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہوئے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی کسی سے اجازت نہیں لیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آئے لیکن دوسروں سے اجازت لیے بغیر ہی آتے تھے۔ وَنِدَائِهِمْ الَّذِي سَمِعُوهُ أَلَّا يَنزِعُ الْقَمِيصَ عَنْهُ عِنْدَ غُسْلِهِ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو اشخاص تھے غسل دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ان لوگوں نے غیب سے یہ آواز سنی، آواز آئی ان کو کہ اللہ ینزع القمیص عنہ، کہ حضور علیہ السلام کی قمیص نہیں اتارنا، یعنی آپ کا جو جسم اقدس ہے جس طرح وصال ظاہری سے پہلے محفوظ تھا مستور تھا، اسی طرح حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری کے بعد بھی جسم مستور و محفوظ رہا۔ وما روی من تعزیۃ الخضر والملائکۃ اہل بیتہ عند موتہ، اس کے علاوہ آپ کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے گھر والوں سے حضرت خضر علیہ السلام نے آ کے تعزیت کی، اور ملائکہ نے بھی حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے تعزیت کی۔ الی ما ظہر علی اصحابہ من کراماتہ و برکتہ فی حیاتہ و موتہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری کرامات اور برکتیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کے صحابہ کے اوپر ظاہر ہوئیں، کاستسقاء عمر بعمہ وتبرک غیر واحد بذریتہ، کہ وصال ظاہری کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں یوں ظاہر ہوئیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے صحابہ کرام علیہم رضوان بارش طلب کیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بڑی شان ہے، ان کے ذریعے بھی وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا کے ذریعے یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما۔
یوں ہی فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذریت یعنی آپ کے جو اولاد ہے، آپ کی آل اولاد، ان سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، تبرک ان سے لیا کرتے تھے۔ یہ فصل بھی ہماری الحمدللہ پوری ہوئی۔ اس میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختصار کے ساتھ اشارے کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے وقت جو واقعات، جو کرامات، جو معجزات بیان ہوئے، ان میں سے کچھ کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب اگلی فصل قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے معجزات سے زیادہ ظاہر اور زیادہ بڑھ کر ہیں، اور اس پر تقریباً گفتگو یہ پیچھے فرما چکے ہیں۔ مزید اس پر تنبیہ کرنے کے لیے آپ نے اس فصل کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برکات ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔